نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شاکلہ کا مسئلہ۔ شاکلہ کہتے ہیں عادت کو، طریقے کو۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اور ہم جب انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ سے منہ موڑنے لگتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، یعنی بے رخی بھی اختیار کرتا ہے اور رخ بھی پھیر لیتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، یعنی فزیکلی مینٹلی دونوں طرح اللہ سے دور ہوتا ہے، یعنی اپنے عملی رویے کے ساتھ بھی اور اپنی سوچ کے ساتھ بھی۔ اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ کہو کہ ہر ایک اپنے شاکلہ پر عمل کر رہا ہے، یعنی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اپنی عادت کے مطابق۔ جیسے جن لوگوں کو جلدی نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں، جو خشوع سے پڑھتے ہیں خشوع سے پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے اس بات کو سمجھنے کی۔ بس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والے راستے پر ہے۔ بنی اسرائیل آیت 83 اور 84۔ انسان کی سوچ متاثر سوچ یعنی کنڈیشن تھنکنگ ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ متاثر ہوئے بغیر خود سوچ پاتے ہیں، ان کی سوچ حالات کی پیداوار ہوتی۔ مثلا ایک آدمی دولت اور خوشحالی کے ماحول میں ہو تو اس کے اندر بے جا خود اعتمادی پیدا ہو جاتی، تکبر، غرور، بڑائی، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا ہر معاملے میں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو اسی لیے مجھے یہ دولت ملی ہے، اسی لیے مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ وہ اپنے سے باہر کسی شخص کو اہمیت نہیں دیتا، وہ اپنے سے باہر یعنی اپنی ذات سے نکل کر کسی اور کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، سب سے زیادہ خود کو اہم سمجھتا ہے۔ اور ہم نے یہی پڑھا تھا نا دراصل کہ انسان کی اصل کمزوری خود کو بڑا جاننا، خود کو بڑا ثابت کرنا ہے۔ تو جو شخص مالدار ہوتا ہے یا اسے کوئی نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور پھر اسے ثابت بھی کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے سے باہر کسی شخص کو اہمیت نہیں دیتا، کسی اور کو انسان نہیں سمجھتا، اور نہ کسی اور کی بات پر زیادہ دھیان دے پاتا ہے، کسی کی بات توجہ سے سنتا بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ جب کسی کی بات سنتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، غور سے بات کو سنتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اگر کوئی ان سے سلام کرے تو بس بات بھی سے سلام کر کے پھر منہ پھیر لیتے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے برعکس جو آدمی مصیبت اور بدحالی کا شکار ہو تو وہ حوصلہ کھو دیتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کے بارے میں بے اعتمادی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسروں پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ سب مجھے دھوکہ دیں گے، کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھتا۔ دونوں ہی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریبی حالات سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پاتے۔ ایک اپنے مال کی وجہ سے اس مصیبت سے نہیں نکلتا اور دوسرا مال نہ ہونے کی وجہ سے اس پریشانی سے نہیں نکل پاتا، ہر بات کو اسی سانچے میں ڈال دیتے ہیں اور نہ اپنے عمل کی بے لاگ منصوبہ بندی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ بس سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں اس لیے ہم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہی مثال تمام معاملات کے لیے ہے۔ مثلا حدیبیہ کے وقت اہل مکہ نے سارے معاملہ کو حال کے اعتبار سے دیکھا اور اہل ایمان نے مستقبل کے اعتبار سے۔ اہل مکہ قریبی احوال میں گم تھے، ناک کا مسئلہ بنا لیا کہ اگر ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیں گے تو اس سے ہماری کمزوری ثابت ہو جائے گی، اور اہل ایمان قریبی احوال سے اوپر اٹھ کر معاملے کو دور اندیشی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، اگر آج ہم نہیں داخل ہوتے اور واپس چلے جاتے ہیں تو واپس جانے میں کیا کیا خیر و بھلائی ہے۔ تو وہ فیوچر کو سامنے رکھ کے سوچ رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے معاملے کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں اپنی عام روزمرہ زندگی کی مثال سے کہ مثلاً اگر آپ کہیں پر ہیں اور آپ کسی خاص دروازے سے داخل ہونا چاہ رہے ہیں اور بے وجہ آپ کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں آپ یہاں سے نہیں آئیے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اس وقت آپ انا کا مسئلہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو کہ نہیں مجھے تو یہیں سے جانا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے، کوئی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تو مخصوص انٹری اور ایگزٹ کے نشان لگے ہوتے ہیں،
تو بعض لوگ ایگزٹ سے انٹر ہونا چاہتے ہیں، جب ان کو روکا جاتا ہے تو وہ ان کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے؟ کبھی سوچیے آپ، اگر آپ نے کبھی ایسی جگہ ڈیوٹی دی ہو یا کبھی آپ ایسی جگہ کسی کو دیکھنے کا موقع ملا ہو، تو ایگزٹ پہ انٹری اور انٹری کی جگہ سے ایگزٹ، اور اگر کوئی اس سے روکے تو اسے انا کا مسئلہ بنانا اور یہ کہنا کہ میں تمہیں جا کے دکھاؤں گا، میں تمہیں داخل ہو کے دکھاؤں گا، میں تو ایسا ہی کروں گا، بہت ہی برا مانتے ہیں، بہت ہرٹ ہوتے ہیں اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا معمولی سا واقعہ ہوتا ہے، کہاں یہ کہ مسلمان 8 دن کا سفر کر کے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور صرف مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، بالکل ناحق طور پہ روکا جا رہا ہے، اور اس وقت وہ واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن کیوں واپس گئے؟ اس لیے انہوں نے آج اپنی انا کا مسئلہ نہیں اس کو بنایا، انہوں نے دیکھا کہ کل ہماری اس پسپائی سے اسلام کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس سے بے شمار فائدے اٹھائے۔ صلح حدیبیہ فتح مبینہ قرار پایا۔ اہل مکہ قریبی احوال میں گم تھے اور اہل ایمان قریبی احوال سے اوپر اٹھ کر معاملے کو دور اندیشی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ حال کے اعتبار سے دیکھنے کی وجہ سے اہل مکہ کو نظر آیا کہ 1400 مسلمان اگر مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کرے تو لوگوں کی نظر میں ان کا وقار ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ ان کے مخالف بن گئے۔ اس کے برعکس اہل ایمان نے دیکھا کہ اگر امن کا معاہدہ کر کے وہ لوٹ جائیں، یعنی واپس چلے جائیں مدینہ، تو اس کے نتیجے میں دعوت کے غیر معمولی مواقع کھل جائیں گے اور حال کی ظاہری شکست مستقبل کی عظیم فتح میں بدل جائے گی۔ دنیا میں آدمی کی کامیابی کا راز یہ ہے، اب اس کو انڈر لائن کر لیجیے کہ کامیابی کیسے ہوتی ہے۔ دنیا میں آدمی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے محدود دائرے سے اوپر اٹھ کر سوچے، یعنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیں جو فائدے مل رہے ہیں، جو آرام مل رہا ہے، ان کو بھول کر بڑے فائدے کی طرف نظر رکھے۔ وہ ذاتی تعصبات کی بجائے عمومی حقائق کی روشنی میں اپنی رائے بنائے، یعنی پرسنل بائسز جو ہوتے ہیں نا، کہ مثلا کوئی شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے بس میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا یا اس سے اپنے نظروں سے ہٹا دوں گا۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ وقتی طور پہ تو آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، لیکن بڑا فائدہ کس میں ہے؟ آپ کے گھر کا، آپ کے ادارے کا، یا جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو جو شخص ذاتی تعصب کے بجائے عمومی حقائق کی روشنی میں اپنی رائے بنائے، مثلا ایک شخص بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن آپ کی قدر نہیں کرتا، ایک شخص بہت ذہین ہے، بہت کام کا ہے، لیکن وہ آپ کو سلام نہیں کرتا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے ٹیلنٹ اور اس سے نہیں فائدہ اٹھائیں گے، صرف ایک پرسنل گرج رکھ کے کہ چونکہ اس نے مجھے فیور نہیں دی اس لیے میں اس سے کام نہیں لوں گا۔ نہیں، آپ آگے بڑھیں گے، آپ اسے گلے سے لگائیں گے، آپ اسے کام دیں گے، آپ اسے اہمیت دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ دین کے فائدے کا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی کامیابی کا راز کس میں ہے کہ وہ شاکلہ انسانی میں گھر کر نہ رہ جائے، یعنی اپنی عادت کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ شاکلہ ربانی کی سطح پر پہنچنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عادات، جو طریقے پسند کیے ہیں ان کے مطابق اپنے رویوں کو تبدیل کرتا جائے، تو اسی میں دراصل انسان کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔